الحمد لله الذي نزل الفرقان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام، معززین شہر، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کے زیر اہتمام ملک بھر کے اندر جن دینی اجتماعات کے پروگرام ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے انعقاد پذیر ہو رہے ہیں، آپ کے شہر میں اس جامع مسجد کے اندر انعقاد پذیر ہونے والے
اس دینی محفل کا تعلق بھی اسی مبارک سلسلہ سے ہے۔ برادر مکرم حضرت مولانا عبدالستار صاحب اور ان کے تمام جماعتی رفقا کو آج کی اس دینی محفل کے انعقاد پر میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ رب العالمین ہمارے جماعتی رفقا کا یہ عمل اور محنت اپنی رضا کی خاطر قبول فرما کر آخرت کی بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ برادر عزیز، پیکر اخلاص، فصیح اللسان حضرت مولانا قاری غلام حسین سینہ علی شین حافظ اللہ قرآن و سنت کے جو جواہر پارے آپ کے سامنے پیش فرما چکے، اللہ کریم حضرت کا بیان فرمانا اور عام دوستوں کا سماعت کرنا قبول و منظور فرمائے۔ ربیع کا معنی ہے بہار، اور واقعی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ماہ مقدس کے اندر دنیا میں تشریف آوری سے پوری کائنات کے اندر بہار آئی۔ صحنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، صحنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ یہ بات ذہن نشین رکھیں سارے جماعتی دوست کہ سیرت ایک بہت بڑا جامع لفظ ہے۔ میں جامع کے لفظ کی وضاحت کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رفت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برخاست، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جاگنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، گویا کہ جس چیز کا تعلق، جس چیز کی نسبت تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، آپ سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کا ذکر کرنا یہ آمنہ کے لال کی سیرت طیبہ ہے۔ میں 3 باتیں عرض کروں گا اس مقام کی روشنی میں جس کی تلاوت کا اللہ نے مجھے شرف عطا کیا۔ پہلے نمبر پر عرض کروں گا آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، دوسرے نمبر پر عرض کروں گا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، اور تیسرے نمبر پر عرض کروں گا امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا انجام۔ اور اسی ضمن میں نے عرض کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور تشریف آوری کا مقصد۔ 12 ربیع الاول کو ہر سال رات کے وقت راولپنڈی شہر میں میرا بیان ہوتا ہے۔ اس سال بھی ہم راولپنڈی پہنچے، آپ کا ضلع ہے، تو راولپنڈی میں 12 ربیع الاول کی رات کو بہت وزنی کیک کاٹے جا رہے تھے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی سالگرہ کے عنوان سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مقصد یہی تھا کہ 12 ربیع الاول کو آپ کی سالگرہ کے عنوان سے کیک کاٹے جائیں۔ میں پچھلے ہفتے سیالکوٹ میں تھا، 12 ربیع الاول کو وہاں رات کے وقت مردوں اور عورتوں نے مل کر گانوں کی دھنوں پر اور ڈھول کی تاپ پر رقص کیا، ڈانس کیا، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے کیا رحمت عالم کی تشریف آوری
یہی تھا کہ میری امت کے مرد اور عورتیں مل کر 12 ربیع الاول کو رات کے وقت ڈانس کریں، رقص کریں، گانوں کی دھنیں ہوں، ڈھول کی تھاپ ہو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تشریف لائے تھے۔ افسوس یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نام لیوا اہل ایمان نے آپ کی تشریف آوری کا مقصد ہی نہیں سمجھا۔ سنیے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ آیت نمبر 67، سورت کا نام سورت المائدہ، چھٹا پارہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، یہ میرے سامنے 18واں پارہ، سورت کا نام سورت النور۔ رب العالمین کا پاک کلام میرے سامنے، فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ آیت نمبر 63، یہ حوالہ قرآن پاک کا سامنے ہے، اور یہ بات سارے دوست ذہن نشین رکھیں کہ جیسے قرآن پاک کی زبان سے تلاوت کرنا ثواب ہے، جیسے قرآن پاک کی تلاوت کانوں سے سننا ثواب ہے، کلام الہی کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے۔ اور رب العالمین نے فرمایا خبردار، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر ایسے نہ بلانا جیسے ایک دوسرے کو نام لے کر بلاتے ہو۔ ہماری دنیا کا قانون یہ ہے، اگر کوئی والد اولاد کو نام لے کر بلائے کوئی بے ادبی نہیں ہے۔ میں دعوت فکر دے رہا ہوں دوستوں کو، دین جھگڑے کا نام نہیں، دین تو پیار محبت کا نام ہے، دین تو الفت کا نام ہے، سلامتی کا نام ہے۔ اگر کوئی استاد شاگردوں کو نام لے کر بلائے کوئی توہین نہیں ہے، اگر کوئی مرشد مریدوں کو نام لے کوئی گستاخی نہیں ہے، اس کے بالکل اپوزٹ، بالکل الٹ۔ اگر اولاد والد کو نام لے کر بلائے سارے کہیں گے بے ادب ہے، اگر شاگرد استاد کو نام لے کر بلائے سارے کہیں گے توہین کر رہا ہے، اگر کوئی چھوٹا بڑے کو نام لے کر بلائے سارے کہیں گے گستاخی کر رہا ہے۔ خلاصہ کیا نکلا احباب، بڑا نام لے کر چھوٹے کو آواز سے کوئی بے ادبی نہیں ہوتی، چھوٹا بڑے کو نام لے کر بلائے گستاخی اور توہین سمجھی جاتی ہے، اور اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ میں اپیل کرتا ہوں آپ سے، اللہ کا نام جذبے سے لینا ہے۔ آپ کی بات مسجد کے حال سے تو باہر جانی چاہیے، سب سے بڑا کون ہے؟ ایک دفعہ اور محبت سے، سب سے بڑا کون ہے؟ اب رب العالمین سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ جس کو بھی نام لے کر آواز دے کوئی بے ادبی اور توہین نہیں ہوگی۔ 16واں پارہ سورت کا نام ہے سورت طٰہٰ۔ اللہ نے فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ یا موسیٰ۔ آیت نمبر 17 پر میری انگلی ہے، 16واں پارہ سورت طٰہٰ۔ آپ کے دائیں ہاتھ کے اندر کیا چیز ہے؟ یا موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نام لے کر بلایا، کوئی بے ادبی نہیں، کیونکہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ سورت کا نام سورت البقرہ، یہ میرے سامنے پہلا پارہ۔ رب العالمین نے فرمایا یا آدم اسکن
وزوجك الجنہ. آیت نمبر 35 حوالہ سامنے. فرمایا یا آدم، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم واللہ نے خطاب کیا، آپ بھی جنت میں رہے، آپ کی بیوی بھی جنت میں رہے. یا آدم کہہ کر اللہ نے آواز دی، کوئی بے ادبی نہیں، کیونکہ اللہ سب سے بڑا ہے. دو مثالیں سنا دی، مثالیں بڑی ہیں. جب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا، اب پڑھے لکھے دوست ایک جملہ میرا اور سے سنیے گا، آپ کی منت کرتا ہوا میرے بھائی ہے. اگر اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر بلاتا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بے ادبی نہیں تھی، کیونکہ اللہ سب سے بڑا ہے. بڑا جو ہوا نام لے کر بلا سکتا ہے. اور قرآن قربان جاؤں اور رب العالمین کے انداز پر اللہ نے فرمایا یا ایوہ الرسول، نام لے کر اللہ کریم نے نہیں بلایا. جیسے باقی انبیاء کرام اللہ نے نام لے کر بلایا. 29واں پارہ سورت کا نام ہے سورت المزمل. فرمایا یا ایوہ المزمل. اگلی سورت فرمایا یا ایوہ المدثر. تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر لپے بھی کمبل اڑھا. اللہ کو یہ انداز اتنا پسند آیا، اللہ نے آپ کی چادر اور کمبل کے ذکر کو قرآن کا حصہ بنا دیا. یہ نسبت کوئی معمولی تو نہیں. جیسے آپ نے اللہ کا نام اونچا لے کر میرا دل خوشی سے باغ باغ کر دیا، اب پھر اپیل ہے حضور انور کا نام مبارک لینے لگا ہوں. اب صلی اللہ علیہ وسلم کی گونج سننا چاہتا ہوں بھائیوں کی زبان سے. خوب نام محمد، ایک دفعہ اور بھی جذبے کے ساتھ خوب نام محمد وسلم. ہے مومنو جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں، جو نبی کی محبت سے موڑ لے دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں. ظلم پہ ظلم سہ کے یہ بولے بلال، ظالمو یہ تمہارا غلط ہے خیال. دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں. نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں. خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا، خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں. سبحان اللہ. اب خلاصہ یہ ہے، اگر رب کائنات، میرا سارا بات یاد نہ رہے، ایک جملہ یاد رکھ لیجیے گا، میں آپ کی منت کر رہا ہوں. اگر رب کائنات اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر آواز دیتا، جیسے فرمایا یا آدم، یا موسیٰ، اللہ فرماتا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی پیروی نہیں تھی، کیونکہ اللہ سب سے بڑا ہے. فرمایا یا ایوہ الرسول، یا ایوہ المزمل، یا ایوہ المدثر. رب العالمین نے قیامت کرنے والے انسانوں کو سبق دے دیا. جب میں اللہ سب سے بڑا ہو کر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر آواز نہیں دیتا، تم کون ہوتے ہو چھوٹے ہو کر یا محمد کہنے والے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جسے ہم چھوٹے، نسبت ہی نہیں ہماری حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہم آپ کے قدموں کی خاک کی شان کے برابر نہیں. آپ تو ساری کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑے ہیں. ہم چھوٹے، نالائق اور
گناہگار ہو کر حضور کو نام لے کر بلائے. میں اپنی بات کرتا ہوں, کسی کی نہیں کرتا. مولانا صاحب سے کوئی ناراض ہو, میں والد کو نام لے کر بلاؤں گا, سارے کہیں گے مولوی صاحب بے ادب ہے. میں استاد کو نام لے کر بلاؤں, سارے دوست سننے والے کہیں گے گستاخ ہے. مرشد کو نام لے کر بلاؤں, سارے کہیں گے مولوی صاحب توہین کر رہا ہے. استاد کو نام لے کر بلانا بے ادبی ہے. شاگرد استاد کو نام لے کر بلائے بے ادب ہے. والد کو نام لے کر بلانا بے ادبی ہے. مرشد کو نام لے کر بلانا بے ادبی ہے. تو اللہ کے بعد سب سے زیادہ عظیم ہستی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر بلانا ادب نہیں, بے ادبی اور توہین ہے. ادب کر بے ادبی سے آبا ورنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد کا دیدار ہرگز نہ ہوگا. ماشاءاللہ. کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سمجھ آیا؟ فرمایا یا ایھا الرسول, اس میں بھی بڑا راز ہے. رسول وہ ہوتا ہے, ایک جملہ, یہ دورے تفسیر کا جملہ سنانے لگا ہوں. رسول وہ ہوتا ہے جو اپنی نہ کہے اللہ کی سنائے. اپنی نہ کہے, ایسے دعویٰ نہیں کیا. قرآن کی آیت ہے 27واں پارہ, سورت کا نام سورت النجم. یہ میرے سامنے آیت نمبر 3 اور 4 کھلی ہوئی ہے. فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. دین کے معاملے میں, شریعت کے معاملے میں میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نہیں کہتا, اللہ کی سناتا ہے. یہ تو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام. فرمایا بلغ ما انزل الیک من ربک. یہ قرآن پاک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نازل کیا گیا, اس کو آگے پہنچائیے, دوسروں کے سامنے بیان کیجئے, دوسروں کے آگے اسی کی تبلیغ کیجئے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عجیب تنبیہ کا انداز ہے. وَإِن لَّم تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. آپ نے قرآن نہ پہنچایا, قرآن نہ سنایا, قرآن بیان نہیں کیا, تو آپ نے رسالت کا حق بھی ادا نہیں کیا. سبق روک دیا میں نے. 40 سال تک حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل نہیں ہوا تھا. 40 سال کی عمر میں جب تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہونا شروع ہوا, رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اللہ کریم کا کلام سننا شروع کیا. راستے میں پھول بچھانے والے قرآن کی وجہ سے خون کے پیاسے بن گئے. حوالہ سنیے قرآن کا 24واں پارہ, سورت کا نام سورت حمیم السجدہ. یہ اگلی رکھی ہے میں نے. آیت نمبر 4. فرمایا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. اکثر لوگوں نے قرآن سے منہ موڑ لیا, قرآن سننا ہی نہیں چاہتے. اگلی آیت, آیت نمبر 26. یہ حوالہ سورۃ حمیم السجدہ 24واں پارہ. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کہنے لگے قرآن سنو نہیں. اور اگر حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم سننا
کی پڑھائی کے دوران شور شرابہ مچا دیا کرو لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ دونوں آیات کا خلاصہ ایک جملے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن قرآن سنتے بھی نہیں، سننے دیتے بھی نہیں۔ 11واں پارہ، سورت کا نام سورت یونس ہے۔ میں نے ایک نتیجہ نکالنا ہے آپ دوستوں کے سامنے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ۔ یہ آیت نمبر 15 سورت یونس 11واں پارہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھانے والوں کے سامنے قرآن پاک کی صاف صاف آیات پڑھی جاتی ہے تو جو اللہ کریم کی ملاقات کے منکر ہیں، قیامت کو نہیں مانتے، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن آیات سن کر کہتے ہیں ایت بقرآن غیر ھذا، کوئی اور قرآن لیا۔ ایسا دوبارہ نہیں کھاتا۔ اگر یہی قرآن سنانا ہے او بدل ہو، اسی قرآن پاک کے اندر تبدیلی کر دے۔ معلوم ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے مخالف نہیں تھے، رب العالمین کے قرآن کی آیات کے مخالف تھے۔ جملہ قابل غور ہے حباب، کوئی میری زندگی کا پتہ نہیں پھر ملاقات ہوتی ہے یا نہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے مخالف ہوتے تو 40 سال تک صادق اور امین نہ کہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے مخالف ہوتے، آمنہ بلال صلی اللہ علیہ وسلم کو جھگڑوں کے اندر سادس اور فیصل نہ بناتے۔ آپ کی ذات کے مخالف ہوتے، آمنہ بلال صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امانتیں نہ رکھتے۔ آپ کی ذات کے مخالف نہیں تھے، اللہ کریم کے قرآن کی آیات کے مخالف تھے۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ مخالفت کرتے ہیں تو کرتے رہے، راستے میں کانٹے بچھاتے رہے، آپ کے قتل کے منصوبے بناتے رہے، آپ کو مکہ سے نکالنے کی سازشیں کرتے رہے، آپ کو قید کرنے کے پروگرام بناتے رہے۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری دشمنیوں کے باوجود، ان سارے ظلم اور زیادتیوں کے باوجود، بلغ ما انزل الیک من ربک، قرآن کا بیان نہیں سمجھتا۔ اور حوالہ یہ میرے سامنے 7واں پارہ سورت کا نام سورت الانعام، فرمایا قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون، آیت نمبر 33 سورت الانعام 7واں پارہ یہ حوالہ۔ اچھی طرح میں رب العالمین کو علم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن جو آپ کے خلاف گفتگو کر رہے ہیں، ان کی گفتگو آپ کے کان مبارک تک پہنچتی ہے تو یہ مخالفانہ انداز سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو رہے ہیں۔ میرے حبیب تسلی رکھنا فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، یہ آپ کی ذات کے مخالف نہیں ہے۔ ذات کے مخالف ہوتے 40 سال پہلے مخالفت کیوں نہیں؟ اللہ کس کے مخالف ہیں؟ فرمایا لیکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون۔ ابو جہل اور اس کی پارٹی، ابو لہب اور اس کی جماعت، نظر ابن حارث اور اس کا گروہ، جتنے بھی دشمن ہیں آپ کی ذات کے مخالف نہیں ہیں،
ربک. آج میں مرثیے سناؤں، آج میں جھوٹی روایات سناؤں، آج میں موضوع کسے سناؤں، ہیر وارث کی آپ کو میں شعر سناؤں. رب کعبہ کی قسم، قرآن سے ہٹ کر، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے فرمان سے ہٹ کر دوسری قصے کہانیاں سنانے والا آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے مقصد کی سراسر نفی کر رہا ہے. آپ کی تشریف آوری کا مقصد بلغ ما انزل الیک من ربک. اور انداز یہ میرے سامنے رب العالمین کی لارہ کتاب فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ. اللہ تیرے سمجھانے کے انداز پہ قربان جاؤں. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرنی ہے تو قرآن سے. الحمدللہ یہ شرف اشاعت التوحید و سنت کے حصے میں آیا ہے. الحمدللہ. میں جملہ اور سنا دوں. مفتی صاحب اور جملہ مفتی صاحب کسی پر تنقید مقصود نہیں ہے تو ہماری جماعت کا مزاج ہی نہیں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین بندہ وہ ہے جو خود بھی قرآن سیکھے دوسروں کو قرآن سکھائے. یہ حدیث بات تو آپ سنتے رہتے ہیں. اب سبحان اللہ کہنے کا وقت آگئی ہے، ذرا جاگ کے سنیے گا. اگر قرآن سیکھنے سکھانے والا بندہ سب سے بہتر ہے تو قرآن سیکھنے اور سکھانے والی جماعت اشاعت التوحید و سنت تمام جماعتوں میں بہتر ہے. جمعے پر تشریف لائیے، قرآن کا بیان درس ہو رہا ہے، قرآن کا اعلان کانفرنس ہو رہی ہے، اللہ کے قرآن کی آیات کی بارش، جلسہ ہو رہا ہے، قرآن پاک کے انوارات کا تذکرہ. قرآن ہمارے حصے میں آیا. الحمدللہ. کوئی راضی ہوتا ہے یا ناراض؟ ہمارے اکابرین نے بھی قرآن کا بیان نہیں چھوڑا تھا، ہم بھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. سارا جہاں ناراض ہو پروانہ چاہیے، سارا جہاں ناراض ہو پروانہ چاہیے. مد نظر تو مرضی ہے جانا نہ چاہیے. بس اس نظر سے دیکھ کر تو کر یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف آپ کی ذات کے مخالف نہیں تھے، قرآن کی آیات کے مخالف تھے. اور حوالہ یہ میرے سامنے 15واں پارہ، سورت کا نام سورت بنی اسرائیل. اللہ کا قرآن تو بتا. میرا سوال اب آپ دل کی کھڑکیاں کھولیے گا. اللہ کا قرآن تو بتا. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف آپ کی ذات کے مخالف نہیں تھے، قرآن کی آیات کے مخالف تھے، نماز والی آیات کے مخالف تھے، روزے والی آیات کے مخالف تھے، حج والی آیات کے مخالف تھے، عمرے والی آیات کے مخالف تھے، صدقہ خیرات والی آیات کے مخالف تھے، انفاق اور کتاب والی آیات کے مخالف تھے، اصلاح معاشرہ والی آیات کے مخالف تھے، عورتوں کے حقوق والی آیات کے مخالف تھے. قرآن نے کہا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف نماز روزہ حج زکات صدقہ خیرات والی آیات کے مخالف نہیں تھے. فرمایا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ. ماشاءاللہ. آپ نوٹ کریں، مانا گھروں میں چیک کریں. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. آیت نمبر 46. جس وقت میرے
محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کریم کے قرآن میں اللہ کا ذکر کرنے آیات پڑھ پڑھ کر کون سا ذکر وعدہ ہو ابیل ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ نے میرا دل خوش کر دیا. میں دوستوں کی زبان سے وعدہ سننا چاہتا ہوں. کون آپ سے سلم قرآن میں ذکر کرتے ہیں اللہ کا اِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ. مسجد کے ہاتھ سے بیر آواز دوستوں کی گونجنی چاہیے. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ. کھوٹی قسمت کھڑا کرنے والا وعدہ ہو. کھوٹی کشتیاں پار لگانے والا. یہ قرآن کی آمد کا مقصد. اِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ. کھوٹی قسمت کو کھڑا کرنے والا وعدہ ہو. ڈوبتے ہوئے بیڑے پار لگانے والا وعدہ ہو. آہا داتا عالم الغیب مشکل کشا حاجت روا وعدہ ہو. ہر کسی کی غیبانہ پکارے سننے والا وعدہ ہو. ہر کسی کی ہر حال کو جاننے والا وعدہ ہو. بے کل شیء علیم وعدہ ہو. بے کل شیء علیم وعدہ ہو. ہر ایک چیز کے ہر حال کو جاننے والا وعدہ ہو. سمیع علیم اور بصیر وعدہ ہو. قدیر بھی وعدہ ہو. اِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ. زندہ باد جمعیت اشاعت التوحید والسنہ زندہ باد. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے ہیں وعدہ ہوا ہے. یہ ذکر کرنا ہمارے اور ہمارے کافرین کے حصے میں آیا. اسی کے نام پر مر لے, اسی کے نام پر مر لے, اسی کے نام جیتا جا, اسی کے نام کی میں ہو تو بھر بھر جام پیتا جا. جو جلتے ہیں تو جلنے دو, جو ہے توحید کے دشمن وعدہ ہو. جو جلتے ہیں تو جلنے دو, جو ہے توحید کے دشمن. ندا وحدت کی قرآن سے گلی کوچوں میں دیتا جا. سبحان اللہ. آقا وہی مولا وہی مشکل کشا سب کا. وہی آقا وہی مولا وہی مشکل کشا سب کا. وہی گواہ سے اعظم ہے یہی للکار دیتا جا. سبحان اللہ. ذکرت ربک فی القرآن وحدہ ولو علی ادبارہم نفورا. یہ ہے پیغام, یہ ہے آمد کا مقصد. اب جب یہ ذکر کرتے وحدہ والا تو دشمن نفرت کرتے ہوئے پیڑ پھیر کر چلے جاتے ہیں. 24واں پارہ سورت کا نام سورت الزمر. یہ میرے سامنے مالک کائنات کا کلام آیت نمبر 45 پر میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے. فرمایا ذکر اللہ وحدہ. سبحان اللہ. آپ کھولے ہوئے ہیں, آپ نوٹ کریں, چیک کریں مانا. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے, کون سا ذکر وحدہ ہو. سونا نہیں میرے دوستوں نے, سونا نہیں. کیا پتہ میری زندگی وفا نہ کرے. اللہ کا ایک دفعہ اور محبت سے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے. کون سا ذکر وحدہ. سارے کون سا ذکر وحدہ. اذا ذکر اللہ وحدہ. یہ ذکر جب کیا جاتا ہے تو جن لوگوں کا قیامت پر ایمان نہیں ہے ان کے دل سکڑ جاتے ہیں. اکیلی کی شاعت ہے وہ توحید کا حیضہ ہو گیا, دل سکڑ جاتے ہیں. ہر ویلے توحید اللہ 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 اللہ, ہر ویلے
وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اور اللہ کریم کے علاوہ پیروں فقیروں کی تعریفیں کی جائیں، اللہ کے علاوہ فلاں حضرت سے فلاں دربار فلاں مزار فلاں درگاہ ان کی تعریفیں اور توصیفیں کی جائیں تو فوراً خوش ہونے لگ جاتے ہیں۔ ایک اور حوالہ عرض کرتا ہوں، مجھے میرے ساتھی سبق سنائیں تو میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ اللہ کے گھر میں ہوں، بابو سکون قرآن میرے سامنے ہے، جو محبت سے مجھے جواب دے گا اللہ سے دنیا آخرت میں رحمت سے مالا مال کر دے۔ آمین۔ ہاں نہ میں کون ساتھی مجھے جواب دے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین، آپ کے دشمن حضور کی ذات کے مخالف تھے؟ نہیں جواب ٹھیک ہے؟ نہیں۔ حضور کے مخالف آپ کی ذات کے مخالف تھے؟ نہیں۔ ذات کے مخالف ہوتے 40 سال تک صادق اور امین کیوں کہتے رہے؟ امانتیں کیوں رکھتے رہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راہ میں پھول کیوں بچھاتے رہے؟ نہ ذات کے مخالف نہیں تھے، قرآن کی آیات کے مخالف تھے۔ اور آیات بھی کون سی؟ نماز والی نہیں روزے والی نہیں حج زکات نہ توحید والی 17واں پارہ سورت کا نام سورت الحج۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، یہ آیت نمبر 72 پر میری انگلی ہے، سورت الحج 17واں پارہ۔ جب ان کے سامنے اللہ کی صاف صاف آیات پڑھی جاتی ہیں، آیاتنا بینات، تو تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، قرآن کی آیات سن کر میرے محبوب آپ کے جو دشمن اور مخالف ہیں ان کے چہرے کالے سیاہ ہو جاتے ہیں۔ آیات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو دیکھ کر نہیں، آپ کا حسن دیکھ کر نہیں، آپ کا جمال دیکھ کر نہیں، آپ کا اخلاق دیکھ کر نہیں، آپ کا پیار دیکھ کر نہیں، آپ کی عطوفت اور نرمی دیکھ کر نہیں، تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، آیات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ماتھوں پہ بل پڑ جاتے ہیں۔ اللہ بس فرمایا نہیں یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، یہ بھی ممکن ہے ماتھے پر بل ڈال کر چہرے کالے سیاہ کر کے آیات پڑھنے والوں پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ کون سی آیات سن کر چہرے سے ہو جاتے ہیں، کون سی آیات سن کر ماتھے پہ بل پڑ جاتے ہیں، کون سی آیات سن کر شکل ان کی پوری ہو جاتی ہے، حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں آیات سن کر۔ کون سی آیات؟ اللہ نے وہ آیت بھی آگے بیان کر دی، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، سبحان اللہ۔ یہ آیات یہ لوگوں یہ بالکل ساتھ والی آیت ہے، کوئی الگ جگہ نہیں، کوئی آیت ہے ساتھ والی۔ لوگوں مثال ایک بیان کی جا رہی ہے، انتہائی دھیان اور توجہ سے سنیے گا۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، سبحان اللہ۔ یہ آیات جن جن ہستیوں کو تم بلا رہے ہو میری کھوٹی قسمت کھری کر دو، گجرات نعرہ لگ رہا ہے، جہنم نہ دیوے مولا پونو دیوے شاہ دولا، راول پنڈی نو مکی میں معاف کرا، امام بری میری کھوٹی قسمت کرو کھری، نور کو شاہ میں نعرہ لگ رہا ہے۔ آگے چلو، پاک پتن ہم پہنچے، میں پہنچا، نعرہ لگ رہا ہے پاک پتن میں، خواجہ نہ دیں گے تو پھر کون دے گا؟ فرمایا جن جن کو تم بلا رہے ہو لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، سارے کے سارے جمع ہو جائیں، چھوٹی سی حقیر مکھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔
کی ہر بات پر قرآن کا حوالہ دکھایا ہے ماشاءاللہ. اور حضرت سلطان العارفین باو سلطان رحمت اللہ نے فرما گئے فرمانے نے ٹھپے قرآن ہر کوئی مندہ تے کھلے نو مندہ کوئی ہو ٹھپے قرآن ہر کوئی مندہ تے کھلے نو مندہ کوئی ہو جے کر کھول قرآن سنائیے سن کے نس دے سوئی ہوں زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا تے دل دا پڑھدا کوئی ہو جنہ کلمہ دل دا پڑھیا جنت جانے سوئی ہو لن يخلقوا ذبابا ولم يجتمعوا مکھی بنانا تو بات کی بات ہے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا ہمارے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمت اللہ نے فرماتے تھے اللہ نے اس مقام پر مکھی کی مثال کیوں بیان کی ہے اتنی اللہ نے مخلوق پیدا کی 18,000 قسم کی اللہ نے مخلوق پیدا کی ہے 6,000 قسم کی مخلوق زمین پر رہتی ہے 12,000 قسم کی مخلوق سمندر کے اندر رہتی ہے اللہ نے باقی مخلوق کی مثال کیوں بیان نہیں کی فرمایا لن یخلقوا ذبابا ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے حضرت شیخ پنجپیری رحمت اللہ نے فرماتے تھے اللہ نے مکھی کا جسم مکمل نہیں بنایا مکھی کی آنکھ پہ پردہ اللہ نے نہیں بنایا ہاتھ ہلاتی ہے آنکھوں کی حفاظت کرتی ہے باقی جتنی بھی مخلوق ہے اللہ نے آنکھوں پہ پردہ پیدا کیا ہے مکھی کی آنکھوں پہ پردہ نہیں وجود نامکمل ہے اللہ نے مسئلہ سمجھایا جن کو تم بلا رہے ہو وہ نامکمل مکھی پیدا نہیں کر سکتے تمہیں مکمل اولاد کیسے دے سکتے ہیں اور مکھی پیدا کرنا تو بہت کا معاملہ ہے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا آئے قرآن سبحان اللہ. ہمارے پیر و مرشد پیر طریقت رابر شریعت حضرت مولانا سید رحمت اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ نے فرماتے تھے کمرہ اندھیرا ہو روشن دان میں سے کھڑکی میں سے دھوپ کی لکیر آ رہی ہو اس دھوپ کی لکیر میں چھوٹے چھوٹے ذرے نظر آتے ہیں ایک چھوٹے سے ذرے کو عربی میں کہتے ہیں شیئن وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا ایک چھوٹے ذرے کے برابر بھی مکھی کوئی چیز چھین کر لے جائے لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ مکھی سے چھوٹی سی چیز چھڑانے کی طاقت نہیں رکھتے آپ محمد صاحب سے میرا یہ دل چاہتا ہے کہ جتنے بھی آپ کے دوست ہیں اور میرے بھائی آپ سارے دین کا رشتہ ہے میں چاہتا ہوں اللہ آپ تمام دوستوں کے دامن میں 1000 رکعت نوافل کا ثواب بھر دے آپ تیار ہیں انشاءاللہ کہے تو میں بات سنا انشاءاللہ. میں نے یہ بات کیوں کی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ قرآن کا ایک مقام سمجھ لے اللہ اسے 1000 رکعت نوافل کا ثواب عطا کرتا اس بات میں آیا ہے اب میں جو بات سنانے لگوں آپ نے اگر اس پر غور کر لیا آمنہ کے لال کا فرمان سچا ہے ہر دوست کو اللہ 1000 رکعت نوافل کے ثواب سے نوازے مقام یہ سنانا چاہتا ہوں دوستوں کے لیے فرمایا سوف الطالب جو مکھی نہیں بنا سکتے مکھی سے ذرا چھڑا نہیں سکتے ان سے مانگنے والا حاجات طلب کرنے والا ان کے آگے دامن پھیلانے والا کمزور ہے اللہ بات سمجھ نہیں آئی دربار پر جو کھڑا ہے ملک صاحب ہے چودھری صاحب ہے خان صاحب ہے سردار صاحب ہے نوکر اور چاکر ہے کوٹھیوں کا مالک ہے یہ کمزور تو نہیں ہے قربان جاؤں صحابہ کرام میں سے بہت بڑی اعلیٰ شخصیت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مقام سمجھاتے ہوئے جو مکھی بنا نہیں سکتے مکھی سے ذرا
چھڑا نہیں سکتے، ان سے مانگنے والا عقل کا کمزور ہے۔ عقل کا کمزور ہے، سیانا نہیں، سمجھدار نہیں، اور مت ماری آنکھی میں تو شیر ہی سنتا ہوا۔ پیر پیغمبر اللہ، پیر پیغمبر تیرے منگتے تے چلو سورج پھکیاری، ربا جس نو ادھی دے میں جس نو جانے ساری، آپ نہ دے دیوے بالن تے ہتھا نال بہاری، پھر انہاں تو پتر منگ دے مت جنا دی ماری۔ ضعف طالب ان سے مانگنے والا عقل کا کمزور ہے، والمطلوب جن سے مانگا جا رہا ہے طاقت اور پاور میں کمزور ہے۔ یہ آیات سن کر چہرے سیاہ ہو جاتے تھے۔ یہ آمنہ کے لال قیامت کا مقصد قرآن سنانا، جھوٹے قصے نہیں، جھوٹی روایتیں نہیں، ستی صغیر والی روایتیں نہیں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنانا آپ کے ذمہ ہے، آپ کی جان بچانا میرے ذمہ ہے۔ مکہ مکرمہ ہے، بیت اللہ شریف کے قریب ایک پتھر کی چٹان ہے جس پر ایک بوڑھا بیٹھا ہوا ہے صفوان۔ ایک نوجوان گزرا، نوجوان کا نام ہے عمیر۔ چاچا جی بیٹا آپ کیوں پریشان بیٹھے؟ عمیر نے پوچھا۔ صفوان نے کہا پریشان کیسے نہ ہوں، میرے خاندان اور برادری کے 70 بندے بدر کے میدان میں مسلمانوں نے مار ڈالے، 70 بندے مسلمانوں نے قید کر لیے، میں بوڑھا ہوں کر کچھ نہیں سکتا ہے۔ عمیر کہنے لگا چاچا جی لولا علی دین وعیالی لقتلت محمدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ چاچا جیسے آپ کے رشتہ دار مارے گئے بدر کے میدان میں، قید ہو گئے، میرے بھی 2 رشتہ دار تھے، میرا بھائی بھی ان قیدیوں میں ہے، میرے گھرانے کے بندے بھی مارے گئے۔ المیہ یہ ہے، افسوس یہ ہے، ارمان یہ ہے، میں نے مکہ شریف میں فلاں بندے کو قرض ادا کرنا ہے۔ نمبر 2 چھوٹے چھوٹے میرے بچے بھی ہیں، دل تو چاہتا ہے مکہ شریف سے چلوں، مدینہ طیبہ پہنچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میں حملہ کر دوں۔ اگر میں نے تاجدار مقد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دیا، ہمارے سینوں میں بھڑکتی ہوئی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ لیکن المیہ ہے، افسوس ہے، ارمان ہے، ہو سکتا ہے میں مدینہ طیبہ جاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کروں، انتقام لینے کے لیے خود میں قتل ہو گیا، پھر کیا بنے گا؟ قرضہ کون دے گا؟ بچوں کا خرچہ کون دے گا؟ صفوان بوڑھے نے کہا بیٹے عمیر فکر نہ کر، تیرا قرضہ بھی میں ادا کروں گا، بچوں کا خرچہ بھی میرے ذمہ ہو گیا۔ چاچا تو بوڑھا ہے، قبر میں ٹانگی ہیں، میں مدینہ طیبہ جاؤں، 70 مقتولوں کا انتقام لوں، حضور پہ حملہ کروں، مارا جاؤں، کل کو تو بھی فوت ہو جائے، بچے میرے چھوٹے چھوٹے رہ جائیں، پھر کیا بنے گا؟ صفوانے کا بیٹا عمیر فکر نہ کر، میں وصیت کر جاؤں گا، جتنے تک تیری اولاد جوان نہیں ہوتی، محنت مزدوری کے قابل نہیں بنتی، میری وراثت اور جائیداد میں سے تیری اولاد کو خرچہ ملتا رہے گا۔
مکہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کرنا ہے، اس تلوار کے اندر راز ہی ہے، اس کی دھار پر زہر لگی ہوئی ہے۔ اگر تو نے مدینہ طیبہ جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا، ایک چھوٹا سا زخم بھی آپ کو لگ گیا تو زہر آپ کے جسم میں پھیل جائے گی، تلوار سے خاتمہ نہ ہوا تو زہر سے خاتمہ ہو جائے گا۔ احتیاط سے لے کر جانا۔ عمیر چلا 450 کلومیٹر آج کے حساب سے سفر بنتا ہے، چلتے چلتے مدینہ طیبہ میں پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی محفل میں جا کر چھپ کے بیٹھ گیا، تلوار چادر کے نیچے چھپائی ہوئی ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیت کے حجرے سے باہر مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ ایک سب لفظ میری زبان سے نکلا ہے اہل بیت، وہ سن لیں، میں نے وہ سبق روک دیا۔ 22واں پارہ، سورت کا نام سورت الاحزاب، یہ میرے سامنے سورت الاحزاب کھلی ہوئی ہے۔ فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آیت نمبر 33۔ نوجوان ساتھی میرے ہم عمر، دل کے دروازے کھولیے گا، مجلس میں گفتگو ہو، آپ کے پاس دلائل ہونے چاہیے۔ اللہ کریم کا ارادہ یہ ہے کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو ہر قسم کی ناپاکی سے دور رکھے، ناپاکی اہل بیت کے قریب ہی نہ آنے دے۔ یطہرکم تطہیرا، میں اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو پاک رکھنا چاہتا ہوں۔ آمنہ کے لال کی اہل بیت پاک۔ اگلا جملہ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کو پاک رکھنا چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو بلا لیا، حضرت حسین کو بلا لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت علی کو بلا لیا رضی اللہ تعالیٰ، حضرت فاطمہ کو بلا لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان چاروں کے اوپر اپنی چادر ڈال دی۔ یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حلیہ کا حجرہ تھا، ان چاروں کے اوپر چادر ڈال کر چادر کے نیچے حضرت حسن، چادر کے نیچے حضرت حسین، چادر کے نیچے حضرت علی، چادر کے نیچے حضرت فاطمہ، چادر ڈال کر ہم نے دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم، اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہے۔ مانے پر تو غور کریں، یہ بھی میرے اہل بیت ہے، یہ بھی میرے اہل بیت ہے، ان کو بھی پاک کر دے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اہلیہ عرض کرنے لگی، حضرت میں بھی چادر کے نیچے آ جاؤں؟ آپ نے فرمایا انکی علی خیر، تو باہر بہتر ہے، تو چادر کے نیچے نہ آ۔ خیال اب سبحان اللہ کہنے میں بخل نہیں کرنا میرے تمام دوستوں نے۔ آپ نے فرمایا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو چادر کے نیچے نہ آ، میں حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی، حضرت فاطمہ ان کے اہل بیت بننے کی دعا کرنے لگا ہوں، تو پہلے سے اہل بیت میں داخل ہے۔ جو آپ دوست قاری صاحب جو ہمارے بھائی مسجد میں تشریف لے آئے، آپ کو تو اندر بلانے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے میں ان کو اندر بلاؤں گا جو مسجد سے باہر ہوں گے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر کے نیچے نہ آ، میں حضرت حسن حسین، حضرت علی، حضرت فاطمہ ان کے اہل بیت بننے کی دعا کر رہا ہوں، تو پہلے سے اہل بیت میں شامل ہے، تیرے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب مسئلہ کیا سمجھ آیا؟ خیال سبق سننا ہے میں نے دوستوں سے بے دعا بھی کرنی آپ کے لیے۔ اصل اہل بیت
بیویاں حضرت خدیجہ اہل بیت، حضرت عائشہ اہل بیت، حضرت حفصہ اہل بیت، حضرت ام حبیبہ اہل بیت، حضرت جویریہ اہل بیت، حضرت صفیہ اہل بیت، حضرت ام سلمہ اہل بیت، حضرت سودا اہل بیت، حضرت زینب اہل بیت، آپ کی بیویاں اصل اہل بیت ہیں۔ اور حضرت حسن و حسین، حضرت کی حضرت فاطمہ حضور کی دعا کی وجہ سے اہل بیت ہیں۔ پھر اگلا جملہ بھی دھیان سے سننے کے قابل ہے۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں حضور نے حضرت ام سلمہ کو چادر کے نیچے نہیں آنے دیا۔ بھائی جان صبر صبر، چادر کے نیچے آپ حضرت ام سلمہ کو کیسے آنے دیتے؟ چادر کے نیچے حضرت علی غیر محرم جو کھڑا تھا۔ آئیے جو میں نے جملہ سنانا تھا وہ یہ تھا، عمیر بیٹھا ہوا ہے، تلوار ہاتھ میں ہے، سبق بھول گیا، سبق آپ کو بھول گیا، وہ تلوار لے کر آیا تھا شہید کرنے کے ارادے سے، تاکہ بدر کے 70 مقتولوں کا بدلہ ہو سکے، 70 قیدیوں کا انتقام میں لے سکوں جو قیدی ہیں۔ تلوار لے کر عمیر بیٹھا ہوا ہے، چادر کے نیچے تلوار چھپائی ہوئی ہے، اوپر تار پہ زہر بھی لگی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت کے حجرے سے باہر تشریف لائے، صحابہ کرام کی محفل کے اندر آپ تشریف لائے، ادھر ادھر دیکھا، فرمایا اے نا سیفنا عمیر، مکے سے آنے والا ہمارا مہمان عمیر کہاں بیٹھا ہے؟ یہ تو ہکا بکا ہو گیا، جی میں ہوں، جی میں۔ آپ نے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ آیا تو تھا شہید کرنے کے حضرت، وہ میرا بھائی قید ہے 70 قیدیوں میں، بھائی سے ملاقات کرنے کے ارادے سے آیا ہوں۔ ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمیر، جنہوں نے قیدیوں سے ملاقات کرنی ہو وہ ہتھیار ساتھ نہیں لایا کرتے، تلوار کیوں لائے ہو؟ حیران رہ گیا حضرت، وہ تو راستے میں درندوں سے تحفظ کے لیے میں نے تلوار لے لی تھی، آخر اتنا لمبا سفر ہے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ، درندوں کا خطرہ ہوتا ہے، راستے میں ویرانی ہے، سنسان ہے، بیابان ہے، اچھا اس نے تلوار اٹھا لی تھی تاکہ راستے میں کوئی خطرہ محسوس نہ ہو جانوروں کا۔ آپ نے فرمایا قیدی بھائی سے ملنے آئے ہو، تلوار لائے ہو جنگل کے درندوں سے بچنے کے لیے، یہ بتاؤ تلوار کی دھار پہ زہر کیوں لگی ہوئی ہے؟ پھنستا جا رہا ہے، جی وہ ایسے زہر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیدی سے ملاقات کرنے آئے ہو، تلوار بھی ویسے لائے ہو، راستے میں تحفظ کے لیے زہر ویسے لگی ہوئی ہے دھار پر، یہ بتاؤ عمیر بیت اللہ شریف کے سامنے فلاں چٹان پر مکہ میں بیٹھ کر تم نے پورے صفان سے قرضے کا اور خرچے کا معاہدہ کون سا کیا ہے؟ آپ کیا جواب دیتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے کا من باقا حاضر، حضرت میرے پاؤں تلوار بھی ہے، دھار پہ زہر بھی لگی ہوئی ہے، پورے صفان کے ساتھ مکہ مکرمہ میں فلاں چٹان پر بیٹھ کر میں بچوں کے خرچے کا اور اپنے قرضے اتارنے کا معاہدہ کر کے آیا ہوں، لیکن یہ تو فرمائیے یہ ساری ڈیٹیل اور تفصیل آپ کو کس نے بتائی ہے؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا میں عالم الغیب ہوں، یہ نہیں فرمایا میں ہر جگہ موجود ہوں، ہر جگہ حاضر ناظر ہوں، مجھے غیب کا پتہ ہے، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب یہ تھا تیرے پاؤں تلوار بھی ہے، دھار پہ زہر بھی لگی ہوئی ہے، زبان سے معاہدہ کر دے اور خرچے کا، یہ ساری ڈیٹیل مجھے کیسے معلوم ہو گئی؟ نبانی العلیم الخبیر، اس اللہ
نے مجھے بتایا ہے جو ذرے ذرے کا علم رکھنے والا ہے، ذرے ذرے کی خبر رکھنے والا ہے۔ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ پیغمبر کے پاس وحی والا علم ہوتا ہے، اللہ کے بعد غیب والا علم ہوتا ہے۔ اللہ بتا اللہ بتا دے پتہ چل جاتا ہے، اللہ نہ بتائے پتہ کسی کو نہیں چلتا۔ اللہ نے بتایا ہے۔ میں حافظ ناظر یا عالم الغیب نہیں، عالم الغیب بھی صرف اللہ ہے، ہر جگہ موجود بھی صرف اللہ ہے۔ اس نے مجھے بات بتائی ہے، عمیر کی زبان سے نکلا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ کلمہ پڑھا، آمنہ کلان کا غلام بن گیا۔ آپ نے فرمایا عمیر جب بھی مکہ جانا ہو صفوان کو جا کر بتا دینا جس سے معاہدہ کر کے آئے ہو، اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ قرآن سنانا آپ کے ذمہ ہے، آپ کی جان بچانا میں اللہ کے ذمہ ہے۔ میں نے کئی دفعہ تلغر کے قریب سنگوالا کی جامع مسجد میں بیان کیا، دوستوں نے کہا حضرت یہی وہ مسجد ہے۔ پیر طریقت سید رحمت اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ علیہ قرآن کی آیات کی بارش برسا رہے تھے، سامنے سے ایک بندے نے فیرنگ کرنا شروع کر دی، سیدھی فیرنگ۔ مجھے اس آدمی نے کہا جو اس جلسے میں موجود تھا، ہم بھاگ کر مسجد کے حال میں چلے گئے، مسجد کے دروازے بند کر دیے۔ ہم نے کہا شاہ جی آپ بھی اندر آ جائیں، باہر گولیاں برس رہی ہیں۔ شاہ جی نے فرمایا مجھے کہتے ہو اندر آ جا، اندر کوئی اور خدا ہے جو بچا لے گا۔ غلطی کیا ہے، قصور کیا ہے؟ شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ ہمارے دادا استاد قاتلانہ حملے ہوئے، شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمت اللہ علیہ وفات کے بعد غسل دینے لگے، جسم کا کوئی حصہ خالی نہیں تھا جس پر زخموں کے نشان موجود نہ ہو۔ غلطی کیا ہے، قصور کیا ہے؟ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ میرے اکابرین نے حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ سے لے کر آج تک انہوں نے اللہ کے قرآن کا بیان نہیں چھوڑا۔ انشاءاللہ ہم بھی رب العالمین کے قرآن کا بیان نہیں چھوڑیں گے۔ آپ کی آمد کا مولانا مفتی کے بیت اللہ سے فرمایا حملہ تو تجھ پر ہوا، ایک نہیں کئی ہوئے۔ میں بلوچستان میں بیان کر، میں آپ کی اپنی آپ بیتی شروع کروں، آپ حیران ہو جائیں۔ ہزاروں کا مجمع تھا گراؤنڈ میں، ایک آدمی چادر اوڑھ کر میرے ساتھ کرسی کے ساتھ بیٹھا تھا۔ میں نے قرآن کے حوالے دکھائے، یہ حوالہ فلاں حوالہ فلاں حوالہ، بیان ختم ہوا، دعا مانگی۔ اس نے کہا مولانا یہ میرے پاس پسٹل ہے کھڑا ہوا، آپ کو قتل کرنے آیا تھا۔ مجھے لوگوں نے کہا کہ یہ انبیاء اولیاء کا گستاخ ہے، دل میں آیا پہلے سن تو لوں، یہ میں ساتھ بیٹھا ہوا تھا، مجھے کیا پتا تھا۔ یہ دیکھیں لوڈ ہے، لوڈ پسٹل ہے۔ میں نے کہا چلو سن تو لوں، آپ نے قرآن کے حوالے شروع کی، اللہ نے دل کی دنیا تبدیل کر دی۔ مجھ پر حملے ہوئے، ہم نے کلمے پڑھ لیے تھے کہ ہم نہیں بچتے، اتنے خیر ہمیں لگے۔ اللہ جسے رب رکھے اس سے کون چکے، گاڑی چھلنی ہو گئی، اللہ نے ہمیں بچا لیا۔ قصور کیا ہے، غلطی کیا ہے؟ اللہ اللہ۔ میاں والی میں حضرت قاری صاحب جانتے ہیں، چھدرو کا علاقہ ہے، میں بیان کر رہا تھا، سردیوں کا موسم تھا، رات کا وقت، لوگوں نے برسٹ مارنے مجھے شروع کر دیے، جسے رب رکھے اسے کون چکے۔ قصور کیا ہے، غلطی کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے یہ عہد کیا ہوا ہے کہ ہم قرآن کا بیان نہیں چھوڑیں گے، اسی کو لوگوں نے غلطی سمجھا ہوا ہے۔ انشاءاللہ جب تک جان میں جان باقی ہے، اشاعت التوحید و سنہ والے قرآن بیان کرتے رہے انشاءاللہ۔ اللہ بہامی و ناصر و ربنا تقبل منا انک انت السمیع۔ آپ نے بڑی دل جمی سے میری گفتگو سنی، میرا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا۔
میزبان دوستوں کے لیے دعا کرتا ہوں جو ہم نے کھانا کھایا اللہ ان کو بھی دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرمائے، آپ دوستوں کو بھی اللہ دنیا آخرت میں رحمت اور فضل و کرم سے مالا مال فرمائے۔ آپ کی مولانا صاحب صاحب کے بھائی علیل ہیں، اس کے علاوہ آپ کے میرے جتنے دوست احباب متعلقین رشتہ دار والدین اہل خانہ بیمار ہیں، اللہ تمام کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ انتظامیہ کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ مسجد کی انتظامیہ کو مزید مسجد کی اور قرآن و سنت کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ یا تمام بھائیوں کا صدقہ جاریہ ہے، ہم دنیا سے چلے جائیں گے مسجد آباد رہے گی، ثواب لکھا جاتا رہے گا، اللہ یہ خدمت قبول فرمائے، آمین کہہ دیجیے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ توحید و سنت پر فرمائے، ساری زندگی اللہ برے خاتمے سے محفوظ رکھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔